کہ باغ کے لیے گئی تھی دربار میں. پوری دنیا پھیر کے دیکھو یہ جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں وہ کس مسئلے پہ ہوتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، صاحبان عقل سے میری گفتگو ہے، 11 اماموں کی تبلیغ ایک طرف، فاطمہ زہرا کی 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. حکیم صاحب وہ جو 4 گھنٹے تبلیغ کی ہے شہزادی نے، اس کے نتائج آج تک زیادہ ہیں. جو لوگ شیعہ ہوئے ان سے پوچھو کہ تم کس مسئلے پر شیعہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وراثت سیدہ، حق زہرا. تو پھر ہر غیرت مند کو دعوت ہے آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ کھجوریں لینے گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے گئی تھی، ولایت علی کے لیے گئی تھی. وہ پیکر عصمت، وہ منبع طہارت، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہے. تھک ڈالو تو بتا دینا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج تک حضور کا نام باقی ہے. اس بی بی کا نام ہے فاطمہ الزہرا، جو پیغمبر اعظم کی اکلوتی دختر نیک اختر ہے. مولوی نے اگرچہ کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ہم اس کی مجبوری کو جانتے ہیں. اس نے 5 نہیں کہیں 4 کہیں ہیں، کیونکہ جتنے اس نے علی کے مقابلے پہ بنائے اتنی اس نے زہرا کے مقابلے پہ بنائی. سر نے ہلانا بولنا زبان سے زبان سے. علی کے مقابلے پہ بنائے، اتنی زہرا کے مقابلے پر. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. 4 بیٹیاں لکھنے والا مورخ بھی نبی کا تیسرا نواسہ نہیں لکھ سکا. جو بندے آگے بیٹھے ہو تم جاگو گے تو بات آگے. قبلہ ٹھہر جائیے، یہ ربائی بار کے تسلسلتوں نے مجھے گفتگو کرنے دیں. جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے، 4 بیٹیاں لکھنے والے مورخ کی بھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی تیسرا نواسہ لکھ دے. تمہارے ہاتھ میں قلم بھی تھا، مورخ بھی تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، تخت بھی تمہارا تھا، مورخ بھی تمہارے تھے. بکنے والی زبانیں، بکنے والے ضمیر ذرا جرأت تو کرتے کہ جہاں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک تیسرا نواسہ بھی لکھ دیتے. آخر علی کی دشمنی میں کتنی عورتوں کو باز کرتے چلے جاؤ گے؟ علی کی دشمنی میں اور کتنی عورتوں کو باز کرو گے؟ حد نہیں ہو گئی کہ بیٹی 1 ہو تب بھی نواسے 2 ہیں، بیٹیاں 4 ہو گئی، نواسے پھر 2 رہ گئے. پتہ چلا کہ تمہاری مجبوری ہے، تم لکھنا چاہو بھی تو تیسرا نواسہ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ لکھ تو دو گے، محمد کی زلفیں کون پکڑوائے گا؟ حلالی حرامی کی پہچان نعرہ حیدری نہیں ہے، وہ منافق بھی لگا لیتے ہیں. حلالی حرامی کی پہچان ہے نعرہ ولایت، کیونکہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. علی کو علی ماننا کافی نہیں، محمد کو محمد ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد اور رسول اللہ نہیں مانتا تھا. علی کو علی ماننا کافی نہیں، علی ولی اللہ ماننا ضروری. سامعین گرامی، جب شاعر آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں. جب مولوی آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مناظرہ کہتے ہیں. جب 2 خاندان اپنے خاندانوں پہ فخر کریں تو
اسے مفاخرہ کہتے ہیں، اور جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کرے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں کو، اس کو نیچے رکھتے، نجران کے عیسائیوں کو پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے اثرات نظر آئے، انہوں نے کہا روکو، یہ کون سا مذہب ہے جو پھیلتا جا رہا ہے؟ اسلام پہ غربت کے دورے تھے اور وہ سونے کے تاج اور چاندی کے لباس پہن کر مدینے میں آ گئے، سونے چاندی کو بانٹ دیا، پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ابھی تک ان کے ذہن میں تھا کہ اسلام کے پھیلنے کی واحد وجہ اخلاق پیغمبر، خلق عظیم کا مالک ہے، اس لیے اسلام پھیل رہا۔ انہوں نے آ کے حضور کو سلام کیا، نبیوں کے سلطان نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا یہی ہے خلق عظیم جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ باہر نکلے، سامنے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، عموماً پہلے یہی ملا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وکیل کے چلے گئے؟ انہوں نے کہا ہماری واقفیت کوئی نہیں۔ اس نے کہا میری تو ہے واقفیت، تھوڑا سا سونا لگے گا، آپ کی انگوٹھی بہت اچھی ہے، یہ مجھے دے دے تو کل میں آپ کا وکیل بن کر ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے ایک دو سونے کی انگوٹھیاں لی، اگلے دن عیسائیوں کو لے کے حاضر بارگاہ ہوئے۔ پیغمبر نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا، موکلوں سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو سا خیر نال ہو جی، ذرا پوچھے جی حال حوال جی، سب ٹھیک ہے نا؟ صحیح، اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ۔ توبہ۔ اگلے دن جناب والا دوسرا بزرگ مل گیا ترتیب کے لحاظ سے، نام مجھے آتے ہیں لیکن میں لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، ان سے صحیح طرح وکالت ہوئی نہیں، خرچہ تھوڑا آپ بھی زیادہ کر دو، میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا۔ میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا۔ بی بی عورت ہوں، آئے سونے وغیرہ لے کے میں آکھے متا کوئی سریکی تے ہلکا جی حال پو میں میرا چاند۔ بس سامعین گرامی جی میں انہ نما مسیحت بٹھا کے گئی ہوئی، بس سامعین گرامی دوسرے دن یہ بزرگ لے کر گیا، پیغمبر نے دونوں سے منہ پھیر لیا۔ مجلس حسین جائے دل آزاری نہیں، موعظۃ الحسنہ ہے اور حکمت کے ساتھ ہے۔ شیعہ سنی مسلمان تشریف فرمائے، میں دعوت فکر دیتا ہوں، منبر رسول سے مجلس حسین میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں تمہارے نبی کا، جاؤ کتابوں میں پڑھو وہ دو لوگ کون تھے۔ ایک پہلے دن لے کر گیا، نبی نے بات نہیں سنی، دوسرے دن لے کر گیا، نبی نے منہ پھیر لیا۔ سر پہ قرآن رکھ کے مرنے سے پہلے فیصلہ تو کر،
شیعوں کے تعصب میں کب تک جنت کی آرزو رکھے گا؟ کسی کی دشمنی تجھے جہنم میں لے کر نہ چلی جائے۔ سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو کر، پہلے تاریخ میں نام پڑھ وہ بندے کون تھے۔ کتابیں تو تیری بھری ہوئی ہیں اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں۔ تجھے جو عشق مصطفیٰ ہے تو ان سفارشیوں کے نام پر جو پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کو لے کر گئے اور نبی نے منہ پھیر لیا، پھر سوچ تو صحیح پھر سوچ تو صحیح کہ جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، ان کی سفارش آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کام آئی؟ نبی نے اصول بتا دیا کہ حملہ قرآن پہ ہو تو علی علی کیا کرو۔ اعتراض مصطفیٰ پہ ہو، اعتراض دین پر ہو، حسن حسین کا نام لیا کرو۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے کیا بول پڑے کوئی۔ اب ایک فکرہ یہاں پہ عرض کر دوں، اور اگر میں یہ آپ کے ذہنوں میں عرض کر کے چلا گیا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ پوری دنیا میں لوگ بار بار امام حسن حسین کے لیے کہتے ہیں حضور کے نواسے، کیا کہتے ہیں؟ حضور کے نواسے۔ ایک رشتہ اور بھی ہے ان کا، بیٹے، اور یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ابنانا کا مطلب بیٹے۔ قرآن کے پاس پاور ہے، چاہے تو کسی کے بیٹے کو ولدیت سے نکال دے، نوح کا بیٹا تھا، قرآن نے کہا لیس من اہلک، نہیں ہے تیری اہل میں سے۔ وہ نوح کو باپ مانتا تھا، نوح کے اختیار کو نہیں مانتا تھا، تو بیٹا ہو کے بھی نہ رہا۔ پتا چلا جو سید بھی علی ولی اللہ کا منکر ہو، سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ جبر رسول، اے رسول کے بیٹو، تم پہ ہمارا سلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول کے بیٹے تھے تو رسول کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ رسول کے گھر پیدا کر دیتا۔ قرآن نے کہا بیٹے، زیارت نے کہا بیٹے، علی کے گھر پیدا کیوں ہوئے؟ ایک ہے پروٹوکول، ایک ہے ٹیکنیکل مجبوری۔ حسن حسین کا پروٹوکول یہ تھا کہ رسول کے بیٹے ہوں، ٹیکنیکل مجبوری تھی علی کے گھر پیدا کیا۔ اب وہ کیا تھی؟ ابراہیم نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یعقوب نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ داؤد نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اگر اللہ رسول کو بیٹے دے اور نبی نہ بنائے تو
تو عزت رسول میں فرق آئے گا. میں نے بڑا ڈر کے یہ فکرہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. اس کی وجہ آپ بھی ہیں, یہ جو سو کے مجلس سنتے ہیں آگے آگے بیٹھے. اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے, اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے. اور یہاں پر میں ایک فکرہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. حکیم صاحب میں سرگودے کی دیوار پر لکھنا چاہتا ہوں. وہ میرا فکرہ نہیں, وہ خطیب عالم اسلام علامہ عرفان حیدر عابدی علی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے. پڑھنے اس لیے رہا ہوں کہ نسلوں کو یاد کرا کے جانا. جو بچے بیٹھے ہو, جب بوڑھے ہو جاؤ تو تب اپنے بچوں کو یہ فکرہ یاد دلانا. عابدی صاحب قبلہ کا فکرہ ہے کہ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے. تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے, جنہیں ادھر پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا. آپ جتنا چپ کر جائیں, دی میسج کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ جہاں بہادر لڑنے کے لیے گئے تو کافروں نے کہا who are you. تھے نا تھرڈ کلاس کافر جنہیں ابو سفیان کا سسر بھی نہیں جانتا تھا. کہنے لگے محمد یہ کون ہے, ہمارے برابر کا بھیج. یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین, ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین.